شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شارع الاحکام محمدی ابدأ فی نظام ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدی وآلہ وصحبہ الکرام علی ممد الدہر والاعوام وبعد فالعبد الفقیر المذنب محمد بن عابدین یطلب توفیق ربہ الکریم الواحد والفوز بالقبول فی المقاصد وفی نظام جوہر نضید وعقد در باہر فرید سمیتہ عقود رسم مفتی یحتاج العامل او من یفتی وہا انا اشرف المقصود مستمنحا من فیض بحر الجود اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجیحه عن اہلہ قد علما او کان ظاہر الروایت ولم یرجحوا خلاف ذاک فعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو ہے فتویٰ، وہ تعلیم، تدریس، واعظ، نصیحت، ان سب میں سے انتہائی اہم کام ہے، نازک کام ہے، چونکہ یہ وقت اس کی تفصیل کا نہیں ہے۔ اس کو اگر ہم مختصر لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جو افتاء ہے وہ دخول بین اللہ و خلقہ ہے۔ آپ کتاب لکھتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں، اپنی رائے کا ذکر کر دیتے ہیں، تو اپنی رائے کے اظہار میں اگر شارع شریف نے آپ کو منع نہیں کیا اس رائے کے اظہار سے، تو اس رائے کے اظہار میں کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ رائے کا اظہار اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک ہے فتویٰ دینا۔ فتویٰ دینا زیادہ خطرناک ہے، زیادہ اس میں نزاکت ہے، اس لیے کہ آپ مستفتی کو اپنی رائے نہیں بتا رہے، اس مسئلہ میں جو اسے درپیش مسئلہ ہے اس میں حکم الہی پر رہنمائی کر رہے ہیں۔ اول المفتین رب جل وعلا ہے، اول المفتین جو ہے وہ رب جل وعلا ہے، اور امت محمدیہ یا امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں سب سے پہلے فتویٰ دینے والے ہیں، یعنی علی الاطلاق جو اول المفتین ہے وہ ذات بری عز اسمہ ہے، اور اہل اسلام مسلمانوں کے اندر یعنی خلائق کے اندر، مطلق خلائق نہیں کہہ رہا، تو اہل اسلام کے اندر شرع اسلامی میں اول مفتین جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے۔ یعنی یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ مفتی کا منصب کیا ہے۔ اس بات پہ میں آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مفتی کا منصب کیا ہے، مفتی کیا کرتا ہے فتویٰ دے کر۔ مفتی فتویٰ دے کر اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتا، مفتی فتویٰ دے کر تبلیغ دین نہیں کر رہا، مفتی فتویٰ دے کر شرح کتاب نہیں کر رہا، درس نہیں کر رہا، واعظ نہیں کر رہا، نصیحت نہیں کر رہا، بلکہ جس شخص کو کوئی مسئلہ درپیش ہے اس مسئلہ مخصوصہ میں حکم الہی کیا ہے، یہ حکم الہی پر رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ دخول بین اللہ، اس لیے علماء نے کہا کہ یہ دخول بین اللہ و خلقہ ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بیچ داخلہ ہے، اس کی جو رہنمائی ہے وہ مخلوق تک پہنچانی ہے۔ اب یہ انتہائی نازک مرحلہ ہے، اس لیے کہ آپ کسی مسئلہ نحویہ میں کوئی گفتگو کرتے ہیں، اس مسئلہ نحویہ میں گفتگو کے دوران آپ سے لغزش ہو جاتی ہے، وہ اتنی خطرناک نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کی گفتگو مرجوع ہوگی۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ دخول بین اللہ و خلق ہی والا مسئلہ ہو اور اس میں انتہائی حساس معاملہ ہو، یہ بات نہیں ہے۔ تو
تو اس لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم منصب افتاء کی نزاکت کو سمجھیں۔ منصب افتاء کی نزاکت معمولی نہیں ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ تدریس، تقریر، تصنیف، ان سب میں سے جو نازک ترین مرحلہ ہے، نازک ترین عنوان ہے، نازک ترین جو سبجیکٹ ہے وہ فتویٰ ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ فتویٰ انتہائی نازک ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک صحابی سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ دوسرے کے حوالے کرتے، دوسرا تیسرا چوتھا پانچویں۔ یہ ہماری کتب کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے مطولات کے اندر۔ چونکہ ہم یہاں پر اختصار کا دامن تھامیں گے جبھی ہماری گفتگو جو ہے وہ 5 دنوں میں انشاءاللہ مکمل ہو پائے گی۔ تو مقصد یہ کہنے کا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جو بلا واسطہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کرنے والے ہیں، باب فتویٰ میں اتنے حساس ہیں، دوسروں پر ڈال رہے ہیں، فلاں فتویٰ دے دے، تیسرا فتویٰ دے دے، چوتھا فتویٰ دے دے، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری نہ ہو، حالانکہ وہ لوگوں کو واضح و نصیحت بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ واجبات سے ہے، امر بالمعروف الگ مسئلہ ہے، نہی عن المنکر الگ مسئلہ ہے، فتویٰ الگ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اصول افتاء کو جو سمجھنا ہے اس کو بعد میں سمجھنا ضروری ہے، پہلے اس منصب کی جو نزاکت ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس منصب کی نزاکت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ معمولی منصب نہیں ہے، معمولی مقام مرتبہ نہیں ہے اس کا۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ پھر اس کا جو اس پہ اجر ہے وہ بھی بے مثال ہے، کیونکہ ہمارے بعض علماء نے کہا، بھائی دیکھیں، اگر ایک شخص ترجمانی کرتا ہے کس کی؟ بادشاہ کی، تو بادشاہ کا ترجمان معمولی حیثیت کا حامل ہوتا ہے، بادشاہ کا ترجمان ہے جی، تو مفتی تو رب کا ترجمان ہے، خالق کائنات کا ترجمان ہے، توقیع من اللہ کرتا ہے، حکم الہی کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہ 5 سال کے لیے جو صدر بنے، وزیر اعظم بنے، اس کا جو ترجمان ہے وہ ہماری جناب وہ ہمارے بس سے باہر ہے، اتنا معزز ہے وہ معاشرے کے اندر۔ تو جو اس مخلوق کی ترجمانی کر رہا ہے، عام سلطان کی، تو اس کی یہ اہمیت ہے، حیثیت ہے۔ جو ترجمانی رب جل وعلا کی کرے اس کی کیا حیثیت ہے؟ حیثیت بڑی ہے لیکن مقام خطرناک ہے۔ اور یہی سمجھیں کہ اگر ترجمانی کرے بادشاہ کی اور معمولی سا رطب و یابس آ جائے، تھوڑا سا فرق آ جائے، تو لازمی طور پہ جو سلطان ہے اس کا وہ مغضوب علیہ بن جائے گا۔ تو جہاں پر منصب کا علو اسے سمجھ میں آ رہا ہے، وہاں منصب کی نزاکت بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اس منصب کی نزاکت کیا ہے، پہلا مسئلہ۔ دوسری بات ہے کہ ہم آتے ہیں اب گفتگو کی طرف، چاہے ٹھنڈی ہو جائے گی آپ کی۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ فتویٰ، فتیا، یہ تینوں طرح مستعمل ہے۔ ان میں سے کم جو مستعمل ہے وہ فتویٰ ہے، یعنی واو کے ساتھ ہو اور فا کے ضم کے ساتھ، یہ قلیل الاستعمال ہے۔ باقی اصح اور اکثر کے ہے وہ فتویٰ اور فتیا ہے۔ جمع اس کی فتاوا بھی آتی ہے، فتاوی بھی آتی ہے۔ فتاوی بھی جمع ہے، اس کی مستعمل ہے، کثیر الاستعمال ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جن لوگوں کو معلوم نہ ہو ان کے بیچ آپ یہ لفظ استعمال کریں تو لوگ اپنی جہالت بھی دوسروں کے سر تھوپتے ہیں نا۔ ہاں، تو اب آپ کے الحاوی للفتاوی
تو وہ کہیں کہ جائل ہے لیل فتاوی، تو فتاوی ہوتا نہیں ہے، فتاوا ہوتا ہے جی۔ تو باقی یہ کہ اہل علم کے ہاں مطلب کتب لغت میں بھی یہ، چونکہ یہ تو لغوی لغت کے لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں، فتوا، فتوا، فتیا، فتوا قلیل ہے، باقی یہ اہل لغت نے اس کو ذکر کیا ہے، جو کثیر ہے وہ ہے فتوا اور فتیا، یعنی اگر فا کو ضم کریں گے تو واو کو یا سے بدل دیا جائے گا، اور اگر فا کو مفتوحہ رکھیں گے تو واو واو رہے گی۔ فتوا اور فتیا یہ کثیر ہے، اور جمع اس کی فتاوا بھی آتی ہے، فتاوی بھی آتی ہے، لیکن فتوا بھی موجود ہے اگرچہ قریب ہے۔ ابھی کسی ملک میں کہا جاتا ہے فتوا؟ جی کسی ملک میں ابھی کہا جاتا ہے فتیا، جی؟ فتیا تو کثیر ہے، حدیث پاک میں موجود، حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے فتیا، فتیا تو بکثرت ہے، فتوا قلیل ہے، واؤ کے ساتھ جو ہے وہ قلیل ہے، جبکہ فا مضمومہ ہو، اور اگر فا مضمومہ نہ ہو، فا مفتوحہ ہو تو فتوا، اور فا مضمومہ ہو تو واو اور یا فتیا۔ فتیا تو حدیث پاک میں بھی موجود ہے، اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو شخص فتویٰ دینے میں جتنا جری ہے آگ پہ اتنا زیادہ جری ہے، تو یہ حدیث پاک میں بھی فتیا موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہے فتویٰ کے معنی کیا ہے؟ فتویٰ اپنے اصل لغت کے لحاظ سے، لغوی معنی کے لحاظ سے جواب عن سوال، مطلب جو گفتگو ہوتی ہے یہ فتویٰ نہیں ہے، سوال کا جو جواب ہے یہ فتویٰ ہے۔ آگے لغت کے لحاظ سے عام ہے کہ وہ سوال شرعی ہو یا غیر شرعی ہو، شرعی سوال بھی فتویٰ ہے، شرعی سوال کا جواب بھی فتویٰ ہے، اور عمومی جو سوال ہے اس کا جواب بھی فتویٰ ہے، لیکن جواب عن سوال یہ فتویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ عرف شرع میں فتویٰ کیا ہے؟ الاجابہ عن مسئلۃ دینیۃ، الاجابہ عن مسئلۃ دینیۃ، الاجابہ عن مسئلۃ دینیۃ، عن مسئلۃ شرعیۃ سے بہتر ہے عن مسئلۃ دینیۃ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو شرعیہ کا جو اطلاق ہے وہ فقہا کے ہاں، اصولیوں کے ہاں، اہل علم کے ہاں، جیسے ہم عرف میں شرعی مسائل کہتے ہیں نا، ہم اپنے عرف میں جیسے اردو والے ہم کہتے ہیں شرعی مسائل، تو علماء کے ہاں، فقہا کے ہاں شرعی کے معنی یہ نہیں ہے، بلکہ شرعی کے معنی شریعہ عملیہ، ٹھیک ہے۔ اگرچہ شریعہ متعلقہ بشرع یہ بھی موجود ہے، لیکن عمومی جو استعمال ہے وہ شریعہ کا جو اطلاق کیا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ عملیہ۔ اس لیے آپ اصول فقہ وغیرہ میں بھی التوضیح والتلوی کو آپ دیکھ لیں، شریعہ کی جو قید لگائی تو اس کے تحت پھر عملیہ اس میں مستقل باس ہے، تو مقصد یہ کہنے کا کہ شرعیہ کا جو اطلاق ہے وہ جو بکثرت اطلاق ہے، شریعہ کے معنی ہے عملیہ، ایک اطلاق یہ بھی ایک متعلقہ بشرع، لیکن یہ چونکہ کثیر نہیں ہے اس لیے جو متبادر ہے شریعہ سے اس سے مراد عملیہ ہیں، لیکن فتویٰ کا تعلق فقط عملیات سے نہیں ہوتا، اعمال سے نہیں ہوتا، فقط عبادات سے نہیں ہوتا، عقائد سے بھی ہوتا ہے، کبھی حدیث سے متعلق تم گفتگو کر رہے ہو، اس کی سند سے متعلق ہوتا ہے، اس کے متن سے متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے دینیہ کہیں تو یہ تعریف جامع ہے، الاجابہ عن مسئلۃ شرعیت کے بجائے الاجابہ عن مسئلۃ دینیت کہیں گے تو یہ تعریف جامع ہو جائے گی، الاجابہ عن مسئلۃ شرعیت کہیں گے تو یہ اکثر جو فتاویٰ ہمارے دور میں موجود ہیں ان پر یہ صادق آئے گی، لیکن جامع نہیں ہوگی، کیونکہ عقائد سے متعلق جو استفتاءات ہوتے ہیں، اور اسی طرح کبھی مسئلہ عملیہ نہیں ہوتا، جیسے میں نے حدیث پاک کا حوالہ دیا، حدیث کی سند کے بارے میں، اس کی صحت کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، کبھی تمہیں مسائل نحویہ بھی بتانا پڑتے ہیں۔ سیوطی کو دیکھ لو، آپ کے فتاویٰ کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، مسائل نحویہ بھی آپ سے پوچھے گئے اور آپ اس کا بھی جواب دیتے ہیں، تو اس لیے الاجابہ عن مسئلۃ دینیۃ یہ تعریف جامع ہے۔ یہ ہو گیا فتویٰ اپنے مطلب لغوی معنی اس کے ہو گئے، اور عرف شرع میں اس کے جو معنی ہیں وہ بھی ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔
اب یہ آپ دیکھیں کہ فتویٰ کی آپ 3 بڑی قسمیں بیان کی جاتی ہیں: فتویٰ تشریعیہ، فتویٰ فقہیہ اور فتویٰ جزئیہ۔ فتویٰ تشریعیہ کیا ہے؟ فتویٰ تشریعیہ وہ فتویٰ ہے کہ جو من جانب شارع ہو، کسی سوال کے جواب میں شارع نے وہ حکم فرمایا، یا کوئی مسئلہ، کوئی حادثہ درپیش ہوا تو اس پہ وہ حکم فرمایا گیا، من جانب اللہ یا من جانب الرسول الکریم، یہ کہ یہ فتویٰ تشریعیہ کہلائے گا۔ جیسے لوگوں نے آ کے چاند کے بارے میں پوچھا رب کریم جل وعلا نے، یستفتونک، اس قسم کے استفتاءات ہیں لوگوں کی جانب سے جب کیے گئے تو اللہ رب العالمین نے اس کے جوابات عطا فرمائے، یہ فتویٰ تشریعیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس عورت آتی ہے، آ کے پوچھتی ہے کہ میری ماں فوت ہو گئی تو اس پر حج لازم تھا کہ میں اس کی طرف سے حج کروں۔ دوسری روایت میں باپ کا ذکر ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجی عنہا، حجی عنہو۔ جی تو اب وہ سوال ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جواب ہے، یہ فتویٰ تشریعی ہے۔ اس کے بعد ہے فتویٰ فقہیہ۔ فتویٰ تشریعیہ وظیفہ شارع کا، فتویٰ فقہیہ یہ کس کا وظیفہ ہے؟ یہ وظیفہ مجتہدین کا۔ مجتہدین استنباط مسائل میں، استنباط احکام میں جب فتاویٰ عامہ بیان کرتے ہیں، مسئلہ ایسے ہو تو حکم یوں ہوگا، مسئلہ ایسے ہو تو حکم یوں ہوگا، مسئلہ ایسے ہو تو حکم یوں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ایک صورت کلیہ کا بیان ہوتا ہے۔ فتویٰ فقہیہ، فتویٰ تشریعیہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے وصال سے فتویٰ تشریعیہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اس لیے اب آپ کے سامنے 2 چیزیں ہیں، ایک فتویٰ فقہیہ، ایک فتویٰ جزئیہ۔ فتویٰ فقہیہ ہے، فقہیہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا یہ وظیفہ ہے مجتہد کا۔ مجتہد نے کہنا ہے، کوئی مسئلہ کا استنباط کر رہا ہے، ان کان الامر کذا فکذا، ان کان الامر کذا فکذا، ٹھیک ہے، یہ صور کلیہ کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے فتویٰ جزئیہ۔ فتویٰ جزئیہ کیا ہے؟ فتویٰ جزئیہ یہ ہے کہ وہ جو حکم کلی بیان کیا فقیہ نے، مجتہد نے، آپ سے مخصوص مسئلہ پوچھا جاتا ہے، اس صورت جزئیہ پر اس کی تنزیل، اس صورت جزئیہ پر اس کو اتارنا، یہ ہے آپ کا وظیفہ، یہ ہے آپ کی ذمہ داری، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے کتاب لکھی اور اس میں کچھ مسائل کسی آیہ مقدسہ سے، کسی حدیث سے کچھ مسائل ثابت ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، یہ جو ہے یہ فتویٰ جزئیہ نہیں ہے، فقہیہ ہے۔ یا جیسے میں نے کہا استنباط احکام، استنباط مسائل، ٹھیک ہے۔ تو کتب کے اندر جب امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، امام ابو یوسف بیٹھے ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسائل کا استنباط کر رہے ہیں اور جوابات دے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ فتاویٰ فقہیہ ہے، فتاویٰ جزئیہ نہیں ہے۔ فتویٰ جزئیہ کیا ہے؟ صورت معینہ کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے، اب اس فقہ کلی کو صورت جزئیہ پر اتارنا، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی طرف آپ کی توجہ زیادہ لاؤں، کیونکہ یہ اصل وظیفہ ہے آپ کا، اور ہم اپنے دور میں ارد گرد جو دیکھ رہے ہیں کوتاہی اسی میں ہو رہی ہے۔ صورت جزئیہ اس حکم کلی کا مصداق بنتی ہے، محل بنتی ہے یا نہیں بنتی، ان حضرات کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس نے کہہ دیا، انہوں نے اتار کے ادھر رکھ دیا۔ ہو سکتا ہے کہ جو صورت مبینہ ہو وہ الگ ہو اور صورت مسئولہ الگ ہو، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو چیز ہے، اس چیز کا وہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو کتب میں مسائل مندرج ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ فتاویٰ فقہیہ ہیں، وہ صور کلیہ کا بیان ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جو ہم سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، اب
حکم کلی کی تنزیل صورت جزیہ پر، یہ فتویٰ جزیہ ہے۔ میں ایک مثال دے کر بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی ایک شخص فوت ہوتا ہے تو 2 بیٹیاں چھوڑ کے مرا، یا یوں کہیں بھئی 2 بیٹیوں کو 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو کیا ملے گا؟ آپ کہیں گے بھئی 2/3 ثلثان۔ جی مسئلہ سیدھا سا ہے۔ جی تو بھئی ایک شخص ہے وہ فوت ہوا، اس نے اولاد بھی ہے اور بیوی بھی ہے، بیوی کیسا کہ آپ کہہ دیں گے بھئی 100 ملے گا، 1/8 ملے گا، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اولاد کے ہوتے ہوئے ماں کو کیا ملے گا؟ آپ کہیں گے جی 1/6 ملے گا۔ اولاد کے ہوتے ہوئے باپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ نے کہا جی 1/6 ملے گا۔ مسئلہ ہو گیا، بیان ہو گیا۔ اب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے ایک شخص فوت ہوا، اپنے ورثاء میں 2 بیٹیاں، 1 ماں، 1 باپ، 1 بیوی چھوڑے۔ ایک بندہ فوت ہوا، اس نے ورثاء میں 2 بیٹیاں، 1 ماں، 1 باپ، 1 بیوی چھوڑے۔ اب آپ نے مسئلہ بنایا 24 سے، 2 بیٹیوں کے حصہ 16 نکال لیے، ماں کے حصہ 4 نکال لیے، باپ کے حصہ 4 نکال لیے، 24 پورے ہو گئے، بیوی کا بچے کچھ نہیں ہے۔ جی اور کی ضرورت ہوگی نا، مسئلہ آئلہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صورت کلیہ الگ ہے اور مسئلہ جزئیہ الگ ہے، فتوی فقہیہ الگ ہے، فتوی جزئیہ الگ ہے۔ آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس فقہ کلی کو صورت جزئیہ پر اتارنا۔ یہ جس کو اتارنا آتا ہے، باقی امور بھی ہیں، لیکن جس کو یہ اتارنا آتا ہے وہ مفتی ہو سکتا ہے، جس کو یہ اتارنا نہیں آتا وہ فتویٰ نہیں دے سکتا۔ بات سمجھے؟ تو لہٰذا میں نے فتویٰ کی تقسیم کی ہے، فتویٰ تشریعیہ، فتویٰ فقہیہ، فتویٰ جزئیہ۔ فتویٰ تشریعیہ وہ یہ وظیفہ ہے شارع کا، اس کا سلسلہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے وصال کے ساتھ یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ فتویٰ فقہیہ یہ وظیفہ مجتہدین کا کس وقت؟ عند استنباط الاحکام والمسائل من نصوص شرع، سمجھے؟ یہ ان کا وظیفہ ہے۔ وہ بھی اگر کسی صورت جزیہ پر یہ مسئلہ بتائیں گے تو اب بھی انہی کا فتویٰ کیا ہے جو جزیہ بن جائے گا، فقیہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ فتویٰ فقیہ کیا ہے؟ فتویٰ جزئیہ، فتویٰ جزئیہ یہ ہے کہ اس صورت کلیہ کو صورت جزیہ پر اتارنا، اس فقہ کلی کو اس صورت جزیہ پر اتارنا، یہ فتویٰ جزئیہ ہے۔ اور یہ جو ہم جن کو مفتی کہتے ہیں، جنہیں ہم مفتی سمجھتے ہیں، ان مفتیوں کی ذمہ داری یہ ہے، فتویٰ جزئیہ یہ ان کا وظیفہ ہے۔ اور اس معاملے میں ان کی ذمہ داری، مسائل تو لکھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہاں یہ مسئلہ بنتا ہے نہیں بنتا، یہ حکم کلی یہاں اترتا ہے یا نہیں اترتا، یہ ان کا وظیفہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اگلی چیز یہاں پر ابتدائی طور پر ہم یہ بیان کر لیتے ہیں کہ ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے قضا، ایک ہے مفتی اور ایک ہے قاضی، کیونکہ آگے چل کے قضا کا بھی اس کے اندر بیان آ رہا ہے، مسائل قضا میں فتویٰ کس کے قول پر ہے، تو اس قسم کے، اور چونکہ افتاء اور قضا ان کے مسائل ملتے جلتے ہیں، تو اس لیے جو فرق ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں، اور باقی جو معاملات ہیں وہ ان کے یکساں ہیں، مفتی اور قاضی، ٹھیک ہے؟ تو فتویٰ اور قضا میں پہلا بنیادی فرق یہ ہے کہ فتویٰ اخبار عن الحکم ہے، تبیین حکم شرعی ہے، اس میں الزام حصی نہیں ہے، الزام حصی نہیں، حصی اس لیے کہہ رہا ہوں ساتھ کہ جب آپ نے کہا میں فرض ہے، آپ نے حکم بیان کیا وہ فرض ہے، یہ الزام تو پایا گیا نا، لیکن آپ نے اس سے عمل کروانا ہو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ آپ قاضی نہیں، آپ مفتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فتویٰ تبیین حکم شرعی ہے، اخبار عن حکم شرعی ہے، اس میں الزام حصی نہیں ہے، برخلاف کس کے؟ برخلاف قضا کے، قضا میں الزام حصی پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ جو مفتی ہے اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ صورت مسئولہ کے بارے میں حکم دے، صورت مسئولہ کے بارے میں بیان کرے،
آپ سے میراث کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں صورت مسئولہ میں بر تقدیر صدق سائل، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کہہ کے آپ فتویٰ دے دیتے، جواب دے دیتے. آیا یہ صورت مسئولہ واقعے کے مطابق ہے، اور اس مطابقت پر آپ سائل سے، مستفتی سے گواہ مانگیں، یہ آپ کا وظیفہ نہیں ہے، قاضی کا ہے. ٹھیک ہے، گواہ کو طلب کرنا، بینہ کا مطالبہ، یہ قاضی کا وظیفہ ہے، مفتی کا وظیفہ نہیں ہے. تیسرا فرق یہ ہے فتویٰ میں اور قضا میں، کیونکہ پہلے جو فرق بیان کیا اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، چونکہ قضا جو ہے اس میں الزام اسی پایا جاتا ہے، الزام پایا جاتا ہے، برخلاف فتویٰ کے اس میں الزام اسی نہیں ہوتا، الزام ہو سکتا ہے لیکن اسی نہیں ہوتا. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو احکام شرعیہ ہیں، وجوب ہے، حرمت ہے، کراہت تحریم ہے، کراہت تنزیہ ہے، اباحت ہے، فتویٰ کا تعلق سب سے ہوتا ہے، برخلاف کس کے؟ برخلاف قضا کے. قضا میں چونکہ الزام کے معنی ہیں، صرف ان سے ہوگا جن میں الزام ہے. مباحات میں کوئی الزام نہیں ہے، لہذا قضا مباح کے بارے میں نہیں ہوگی، قضا کا مباح کے ساتھ تعلق نہیں ہے، قضا کا ندب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، قضا کا کراہت تنزیہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہاں کراہت تحریمیہ اس کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، حرمت سے تعلق ہو سکتا ہے، وجوب سے تعلق ہو سکتا ہے، فرضیت سے تعلق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تیسرا فرق آ گیا. چوتھا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ فتویٰ میں اس لحاظ سے عموم ہے، فتویٰ کا تعلق فقہیات سے بھی ہوتا ہے، عقائد سے بھی ہوتا ہے، معاملات سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عبادات سے بھی ہوتا ہے، معاملات سے بھی اور عقائد سے بھی. برخلاف کس کے؟ قضا کے. قضا کا تعلق فقہیات یعنی معاملات سے بالاصالت ہوتا ہے، باقی جس سے بھی ہوگا بالطبع ہوگا، عقائد اور عبادات سے بالاصالت نہیں ہوتا. یہ چار فروق میں نے آپ کو بتائے افتاء میں اور قضا میں. دوبارہ میں بیان کرتا ہوں. پہلا فرق یہ ہے کہ فتویٰ میں چونکہ فتویٰ تبیین حکم شرعی ہے، اخباراً حکم شرعی ہے، الزام حسی فتویٰ میں نہیں پایا جاتا، قضا میں الزام حسی پایا جاتا ہے. فتویٰ اور قضا میں دوسرا فرق یہ ہے کہ فتویٰ صورت مسئولہ کے بارے میں ہے. مفتی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس صورت مسئولہ کی صورت واقعہ حقیقیہ اس کی نفس امر کے ساتھ مطابقت اس پر اس سے گواہ مانگے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. برخلاف کس کے؟ برخلاف قاضی کے. قاضی کیا کرتا ہے؟ اس سے گواہ مانگتا ہے، گواہ کا مطالبہ کیا ہے، یہ قاضی کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسرا جو ہے فرق یہ ہے کہ چونکہ قضا میں الزام پایا جاتا ہے، لہٰذا وہ احکام جن میں الزام نہیں، کراہت تنزیہ اس میں الزام نہیں، بات اس میں الزام نہیں، ندب اس میں الزام نہیں، ان سے قضا کا تعلق نہیں ہوگا. برخلاف فتویٰ کے جو ان سے بھی، حرمت سے، وجوب سے، ان سب سے فتویٰ کا تعلق ہوتا ہے. چوتھا فرق یہ ہے کہ فتویٰ کا تعلق عبادات سے، معاملات سے یعنی فقہیات سے، عقائد سے، فتویٰ کا تعلق سب امور سے ہوتا ہے. برخلاف قضا کے، قضا کا تعلق فقہیات و معاملات سے ہوتا ہے بالاصالت. اگر عقائد اور عبادات سے ہوگا تو طبعاً ہو سکتا ہے، اصالتاً نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ابتدائی باتیں. دوسرے نمبر میں جو تھا اس بعض اوقات طلاق کے معاملات میں تو گواہ طلب کی جاتی ہے. دیکھیں جی، اس میں یہ ہے کہ صورت ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں، طلاق کے ویسے مسائل آگے آتے ہیں، وہاں ہم تفصیل بیان کریں گے. ہمارے علماء یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی جو طلاق کے مسائل ہیں ہم بحیثیت مفتی نہیں بتا رہے، ہم بحیثیت قاضی ان کے بیچ فیصلہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے گواہ مانگے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے کئی اسباب ہیں. اس کے ایک اسباب یہ بھی ہے کہ لوگ ان مسائل میں جھوٹ بولتے ہیں، آ کر طلاق دے دیتے ہیں، اس کے بعد جھوٹ بولتے ہیں. تو اس لیے وہ جو صورت واقعی ہے اس کی تنقیح کی جاتی ہے. آگے انشاءاللہ تفصیل اس پہ بات. میراث کا بھی اسی میں آئے گا؟ نہیں، اس میں نہیں آئے گا. میراث میں مطلب جانچ پڑتال کرتے ہیں، وہ تنقیح ہے نا. وہ تنقیح یوں ہے کہ بھئی ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا بھئی یہ وہ رسا ہیں تو آپ بتائیے فتویٰ دیں. اب اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا فلان جو ہے اس وارث کو میں نے چھوڑ دیا ہے. اس نے آ کے کہا بھئی ایک آدمی ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اس کی ایک بیوی ہے، 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے.
آپ اس کا جواب دیں۔ اب اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بھئی اس کے ماں باپ کے بارے میں نے بات نہیں کی۔ اب وہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں بھئی جب یہ فوت ہوا تو اس وقت اس کی ماں زندہ تھی یا زندہ نہیں تھی؟ اس نے کہا جی زندہ تھی۔ زندہ تھی تو لکھا کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ نے لکھ لیا، اب اس پہ گواہ نہیں مانگا آپ نے۔ تو اس نے کہا زندہ نہیں تھی، پھر بھی گواہ نہیں مانگا۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھیں نا، یہ فرق آیا نا۔ تنقیح اور چیز ہے اور طلب بینہ اور چیز ہے۔ تنقیح کی جاتی ہے۔ اب اس نے کہا جی جب وہ فوت ہوا اس وقت باپ زندہ نہیں تھا۔ آپ نے کہا جی دادا تھا، دادا زندہ تھا۔ اس نے کہا جی دادا زندہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، صرف یہ ورثہ تھے۔ ایک آدمی ہے وہ فوت ہوا تو اس نے کہا بھی اس نے بیوی چھوڑی اور بیٹی چھوڑی، اب اور کسی کا اس نے بیان نہیں کیا۔ اب آپ کہتے ہیں بھئی بیوی چھوڑی بیٹی چھوڑی، ماں اس کی؟ اس نے کہا نہیں، جب مرا ماں نہیں، جب مرا تو باپ کہا نہیں۔ تو اب بات چلی جاتی ہے بھائیوں پر، کیونکہ بیٹی تو 1/2 حصہ لے لے گی اور بیوی جو ہے وہ 1/8 لے لے گی، باقی جو مال ہے وہ اسبات کی جانب جائے گا۔ باپ ہوتا تو وہ لے لیتا، باپ ہے نہیں، دادا پوچھا وہ بھی نہیں ہے، بھائی ہے بھائی بھائی بھی نہیں ہے۔ اب چچا کے بیٹوں پہ بات آ جاتی ہے یا پوتوں وغیرہ، مطلب کہنے کے یہ تنقیح ہے، یہ طلب اشاعت نہیں ہے، طلب بینہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو تنقیح اور چیز ہوتی ہے اور تنقیح کی جاتی ہے، لیکن یہ کہ اس پہ گواہ نہیں مانگے جاتے۔ اب اس نے کہا بھئی یہ مسئلہ ایسے ہے تو اب آپ کہیں بھی گواہ پیش کر، تو وہ نہیں مانگے جاتے۔ آج جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں یہ بھی شرعی قاضی شرعی دن کو کہتی ہے۔ عدالتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہلواؤں، اور یہ ریکارڈنگ میں کیوں کہلوا رہے ہوں؟ ٹھیک ہے، یہ ابتدائی چند باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ جو متن ہے اس کا، عقود و رسم المفتی کا، انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم 4 دنوں میں اس کو کریں، مکمل کریں۔ 5ویں دن جو ہے نا پھر ہم متفرق جو ہے مسائل اس پہ گفتگو کر لیں گے، اس سے جو انہوں نے بیان نہیں فرمائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی یہ ابتدائی چند باتیں کی ہیں، پھر گفتگو انشاءاللہ ابھی شرح کتاب پہ چلے گی۔ تو شرح کتاب میں جو چیزیں ضروری ہیں، کتاب سے ان کا تعلق ہے، وہ ہی ہوں گی۔ اور 5واں دن ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش ہوگی کہ جو متفرق مسائل ہیں، جو دیگر بھی علماء نے بیان کی ہے، رسول مفتی اس کے امور کو بیان کیے ہے، انشاءاللہ 5ویں دن ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ ہے کہ یہ بسم اللہ اور الحمدللہ آپ خود اساتذہ ہیں سارے، تو اس پہ گفتگو خود کرتے رہتے ہیں، اس سے ہم اس پہ تفصیل میں نہیں جاتے، معنی کریں۔ الہ کے نام سے جو احکام کا شارع ہے، شارع الاحکام رب جل وعلا ہے، اور رب کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر اس میں شارع الاحکام، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ یہ کیا ہے، برات استحلال کی رعایت کے لیے انہوں نے اس قسم کے الفاظ کو استعمال کیے ہیں۔ ساتھ اس کی حمد کے، دیکھیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا بسم الالہ میں آ گیا؟ بسم الالہ شارع الاحکامی ما حمدہی ابدع فی نظامی، ما حمدہی، اس میں حمد آ گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ ساتھ اس کی حمد کے شروع ہوتا ہوں میں اپنے نظام میں، نظام کیا ہے؟ نظم کرنا اس کتاب کو۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر صلاۃ و سلام دائمی ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ہمارے پاس ہدایت لے کر آئے۔ ثم الصلاۃ والسلام، یہاں پر ثم جو ہے، یہ ثم ضروری نہیں کہ ثم تراخی زمانی کے لیے ہو، ثم تراخی رتبی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ رتبہ کے لحاظ سے صلاۃ و سلام کا جو رتبہ ہے وہ حمد و ثناء کے بعد ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تراخی رتبی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماض کس کے لیے ہو؟ وزن شعری کے لیے۔ نظم ہے نا، تو نظم میں بہت سے ایسے امور کی ضرورت پڑتی ہے جو عام حالت میں نثر میں اس کی حاجت نہیں ہوتی، تو ماض وزن شعری کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تراخی رتبی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عزت والے صحابہ پر، الکرام جو ہے آل ہی اور صحب ہی دونوں کے لیے بھی صفت بن سکتا ہے، اور صرف صحب ہی کے لیے بھی بن سکتا ہے۔ تو صحب ہی کے لیے بنے تو اس کا یہ مطلب ہے وہ آل کرام نہیں ہے، آل بھی کرام ہے، کیونکہ یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک ہی آپ نے
عظمت بیان کی ہے تو دوسرے کی نفی ہو گئی ہے. یہ اتنی حساسیت جو ہے وہ عوام کی کلام میں اتنی حساسیت نہیں ہوتی، علماء کی کلام میں بھی اتنی حساسیت نہیں ہوتی. اس کو اتنا حساس بنا لینا یہ لوگوں کو پریشان کرنا ہے. اس میں دین جو ہے وہ سہولت کے لیے ہے، دین کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے. جب دین سہولت کے لیے ہے تو اس لیے یہ بھائی صحابہ کو کرام کہہ دیا تو آل کو کرام کیوں نہیں کہا؟ یہ کوئی بات نہیں ہے. آل بھی کرام ہے، صحابہ بھی کرام ہے. صرف یہ کہ بھائی وزن شعری کے لحاظ سے جو ہے وہ اگر آلہ الکرام و صحابہ الکرام تو وزن شعری باقی نہ رہتا. اس لیے انہوں نے کیا کیا، وزن شعری کی بقا کے لیے صحابہ ہی کو کرام کہہ دیا، آل کو کرام نہیں کہا. بات سمجھے؟ ہاں یہ ضروری ہے، جو اس چیز کی طرف توجہ لانا ضروری ہے کہ جب درود پاک بھیجا جائے تو آل پہ بھیجا جائے. آل پہ درود بکوشش تمام ضرور بھیجا جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی آل پہ درود نہ بھیجے تو جو فرضیت ہے اس پر، فرضیت ہی اس سے ساکت نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا سے درود پاک کے جو صیغے مروی ہیں باسانید معتبرہ، تو اس میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کیف نصلی علیک، نصلی علیک وعلی آلک نہیں، کیف نصلی علیک، اس علیک کا جو جواب ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ نصلی علیک کا جواب ہے، ٹھیک ہے نا. باقی یہ جو روایات ہے کہ مجھ پر جو ہے نا وہ دم بریدہ صلاۃ نہ بھیجو وغیرہ وغیرہ، ان کی سندوں پہ کلام کی جا سکتی ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، سندوں پہ کلام کی جا سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب درود پاک کے بارے میں پوچھا گیا کہ دیکھیں نا یہ حقیقت شرعیہ ہے نا، یہ ایک حقیقت شرعیہ ہے. نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے نماز ادا کر کے بتا دی یہ نماز ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب درود پاک کے بارے میں پوچھا گیا اور نصلی علیہ کا یہ پوچھا گیا، جب نصلی علیہ کا پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آل پاک کا نصلی علیہ کے جواب میں آل پاک کا خود ذکر فرمایا، جو بتاتا ہے اس بات کو کہ بغیر آل پاک کے ذکر کے درود کامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، درود کامل نہیں ہوتا. دیکھیں جو مسائل شرعی ہیں، احکام شرعی ہیں، ان میں کوئی چیز فرض کا درجہ رکھتی ہے، کوئی رکن کا درجہ رکھتی ہے، کوئی واجب کا درجہ رکھتی ہے، کوئی مستحب کا درجہ رکھتی ہے، کوئی بعض سنت کا درجہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ ضرور ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کر کے بتائی یہ نماز ہے. اب نماز کے تمام تر جو اس کے افعال ہیں وہ یکساں حکم نہیں رکھتے، یہ ہم تسلیم کر رہے ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جس انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی ماہیت کی نشاندہی کی، وہ اگر مکمل طور پر وہ ادا نہیں کی جائے گی تو ناقص ضرور ہوگی. نقص کا درجہ کون سا ہوگا یہ اپنی جگہ پر ہے. کبھی بالکل سرے سے ادا نہیں ہو گیا، آپ نے رکن چھوڑ دیا، کبھی واجب الادا ہوگی اگر واجب چھوٹ گیا، سمجھے بات کو. تو نقص کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے لیکن نقص ہوگا، ٹھیک ہے نا جی. یہی معاملہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کیف نصلی علیک، آپ پہ کیسے درود بھیجیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ علیہ کا ہے، یہ صلاۃ علی رسول اللہ ہے. صلاۃ علی رسول اللہ جو ہے اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں بیان کیا کہ مجھ پر ہو اور میری آل پاک پر ہو، ٹھیک ہو گیا. تو لہذا کوشش یہ کی جائے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے تو آل پاک پر بھی بھیجا جائے، ٹھیک ہے نا. اور اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آل و اصحاب
تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اب دیکھیں نا، آل سے مراد اگر یہ معنی ہوں کہ من صلاح کا طریقی فہو آلی، ٹھیک ہے، یکل تقین و نقین فہو عالی، اس قسم کے، اس کی سند پہ تو آپ نے گفتگو کی ہے، تو وہ چلو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمارے علماء نے اس کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اگر آل پاک میں داخل ہوں تو میرے خیال میں اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہو، یعنی اطرت طاہرہ ہو، یا اصحاب پاک ہوں، وہ دونوں ہی کیا ہیں، دونوں ہی معظم ہیں، مکرم ہیں، واجب احترام ہیں، واجب تعظیم ہیں، دونوں ہی ہمارے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، ٹھیک ہے۔ آل سنت وہ ہیں کہ جنہیں نہ آل پاک رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ان کے معاملے میں کسی قسم کی تنگ دلی ہے، نہ حضور کے صحابہ کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تنگ دلی کا لفظ ذہن میں رکھیں، کیونکہ کچھ لوگ نام دونوں کو لیتے ہیں لیکن تنگ دلی ہے، ٹھیک ہے نا جی، جن کے تنگ دلی ہے وہ بھی منہج اہل سنت پر نہیں ہے، پھر وہ کتنی تنگ دلی ہے، جتنی تنگ دلی ہوگی اتنا وہ اس منہج سے دور ہٹیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلقاً خارج از اہل سنت ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جتنی تنگ دلی ہوگی اس لحاظ سے کیا ہے، وہ اس منہج سے، کیونکہ منہج اہل سنت یہ ہے کہ نہ صحابہ کے لیے تنگ دلی ہو، نہ آل بیت پاک کے لیے تنگ دلی ہو۔ اگر آل بیت پاک کے لیے تنگ دلی آ جاتی ہے تو اس منہج سبیل سے جو ہے نا وہ اس سے جدا ہو گیا، کتنا ہوا یہ اس تنگ دلی کی مقدار پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے لیے یہ ہے تو اب بھی کیا ہے، وہ اس منہج سبیل سے جو ہے وہ جدا ہوتا جا رہا ہے، کتنا جدا ہوتا ہے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر تنگ دلی کتنی ہے۔ معاذ اللہ وہ بغض کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو پھر آل سنت کے دائرے سے نکل جائے گا، اور اگر بغض کی صورت اختیار نہیں کرتی تو جس قدر وہ تنگ دلی ہے اس لحاظ سے اس پر فتویٰ لگے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر صحابہ آل سے مراد معنی عام ہوں جو صحابہ کو شامل ہیں، جب بھی کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا ذکر بعد میں موجود ہے، آل سے مراد اطرت طاہرہ ہو، تو اس میں بھی کوئی بودھ نہیں ہے، اس میں بھی کسی قسم کی خرابی نہیں ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین مقابلے میں موجود ہیں، اس لحاظ سے اگر آپ کہتے ہیں نا جی آل سے مراد اطرت طاہرہ ہی ہے، اس میں بھی کوئی بودھ نہیں ہے، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اولا ہے، کیونکہ آل کا جو عمومی اطلاق ہے، عمومی جو اطلاق ہے آل کا، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آل میں ان حضرات والا طریقہ بھی اختیار نہ کیا جائے جنہوں نے فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض پہ عمل کیا، بھئی آل میں فقط سیدنا مولا علی پاک ہے، سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور حسنین کریمین ہیں، بس یہ چار نفوس قدسیہ یہ آل پاک ہیں۔ اب آل پاک کا نام لے کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن آل بیت میں آئیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اور آپ علیہ السلام کی بالخصوص جو بیٹیاں ہیں، سیدہ زینب ہیں، سیدہ رقیہ ہیں، سیدہ ام کلثوم ہیں، زیادتی ہے نا جی، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ آل پاک کی محبت نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں، ذہن میں رکھیں، بات طویل ہو جائے گی، میں اختصار کر تو بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک چیز کیا ہے، ایک چیز ہے کہ ان کو آل پاک نہ ماننا، حضور علیہ السلام کی فقط ایک بیٹی ماننا، معاذ اللہ سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ، ایک یہ ہے، اور باقی بیٹیوں کو ربائب قرار دینا، ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حسنین کریمین اور سیدنا مولا علی، ان چاروں نفوس قدسیہ کا ذکر نسبتاً زیادہ کرنا اور ان کی مخصوص فضیلت ماننا، باقی جو بنات رسول ہیں ان کو بنات نہ ماننا، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ زیادتی ہے، ٹھیک ہے۔
باقی بنات میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو افضل قرار دینا، یہ تو اہل سنت کی فکر ہے، اس میں قسم کا بودھ نہیں، کسی قسم کا بودھ نہیں ہے، کسی قسم کی زیادتی نہیں، سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ یہ بات نہیں ہے اب جیسے لوگوں کو یہ اعتراض سوچ گیا جی صرف جو ہے نا وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام کیوں لیتے ہیں، صرف حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تو یہ کوئی بات نہیں ہے، کسی ایک کا نام لینے سے باقیوں کی نفی لازم نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ حسنین کرمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام لینے سے باقی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نواسی ہیں امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نفی لازم نہیں آتی، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا ان کا ذکر کرنے سے سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن و سلام اللہ تعالیٰ علیہن، ان کی نفی لازم نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ بالخصوص جب اہل سنت ہیں تو اب اہل سنت سے تھوڑی مہربانی کریں، آپ اچھا گمان کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو بر مانا کریں، اور آپ علیہ السلام کی آل پر اور عزت والے صحابہ پر وقت اور سالوں کے مرور پر، یعنی مطلب ہمیشہ وہ، ٹھیک ہے؟ بعد حمد و صلات کے تو عبد فقیر، اب یہ جو فا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وبعد فالعبد الفقیر المذنب، وبعد فا، یہ فا کے بارے میں بھی باس مشہور ہے اور میں دہراؤں گا نہیں، اس لیے کہ آپ خود طلباء کو بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی اما تو نہیں آیا تو پھر فا کہاں سے آ گئی؟ ہاں، ایک جو جوابات آپ دیتے ہیں ان میں سے ایک اضافہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر فقط ضرورت شعری کے لیے ہے، عام جو نثر میں آپ پڑھاتے ہیں تو اس میں یہ جواب نہیں بنتا، تو وہاں پر اما کے توہم کی بات کی جاتی ہے، اما کی تقدیر کی بات کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، گو وہ جوابات بھی متکلم فی ہیں، ان پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ ایک یہ بھی بعد ظرف ہے، قائم کا شرط ہے، میں نے اس پر بھی اعتراض کیا ہے کہ یہ جواب بھی مناسب نہیں ہے، تو یہاں پر ایک جواب یہ بن سکتا ہے کہ یہ ضرورت شعری کے لیے ہے، وبعد فالعبد الفقیر المذنب، یہ فا کے ضرورت شعری کے لیے لے کے آئے، ٹھیک ہو گیا؟ بعد حمد و صلات کے تو عبد فقیر ہے۔ اب یہ خود جو مذنب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہے تو کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ آگے میں یفتی میں انشاءاللہ میں گفتگو کرتا ہوں کہ قائل کے بدلنے سے قول کا حکم بدل جاتا ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو العبد الفقیر المذنب کہیں، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہماری یہ حیثیت نہیں، ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کو مذنب کہیں، اور اگر انہوں نے کہا ہے تو ہم اس کو حقیقت پہ معمول بھی نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے بھئی انہوں نے کیے ہوں گے ورنہ کیوں کہتے، یہ اپنے آپ کو جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، اپنے آپ کو جو مذنب کہہ رہے ہیں تو جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ معمول ہے انکساری پر، کسر نفسی پر، ٹھیک ہو گیا؟ بعد حمد و صلات کے تو عبد فقیر مذنب محمد بن عابدین طلب کرتا ہے اپنے کریم رب واحد کی توفیق، یعنی اس کی توفیق کا طالب ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ عابدین ان کا نام نہیں ہے، ابن عابدین ہے، میں اس پہ بتاتا ہوں۔ طلب کرتا ہے اپنے کریم واحد پروردگار کی توفیق اور مقاصد میں قبول کے معاملے میں کامیابی، اور ایک عمدہ موتی عمدہ جوہر کے نظام میں، اور ایک یکتا موتی پرونے میں، نام رکھا میں نے اس کا عقود و رسم المفتی، جس کا محتاج ہے عامل یا وہ شخص جو فتویٰ دیتا ہے۔ میں سمیتہ عقود رسم المفتی یحتاجہ العامل او من یفتی، یہ یہاں سے ہماری جو گفتگو ہے وہ شروع ہوتی ہے مقاصد میں۔ وہ تو فرما رہے نا، وہا انا اشرع فی المقصودی مستمنحا
من فیض بحر الجودی، وہ تو یہاں فرما رہے ہا انا اشرب جی، لیکن جو ابحاث ہیں وہ اس سے پہلے شروع ہو رہی ہیں. متعلقہ بحث وہ کیسے پہلے شروع ہو رہی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہا انا اشرع فی المقصودی، یہاں سے جو گفتگو ہے، یہاں سے جو ضوابط ہیں وہ ضوابط بیان کیے جا رہے ہیں مفتی کے لیے کہ فتویٰ کیسے دے، عامل کے لیے کہ عمل کیسے کرے. ٹھیک ہے نا جی؟ مفتی کے لیے کہ فتویٰ کیسے دے، عامل کے لیے کہ عمل کیسے کرے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس ہا انا اشرع سے پہلے اس عامل کی حیثیت کا تحقق اور مفتی کی حیثیت کا تحقق ضروری ہے. بات آپ سمجھ رہے؟ بھائی اس کے محتاج ہیں دو. یہ جو کتاب ہے جو انہوں نے عقود رسم المفتی آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا مخاطب ہے دو قسم کے لوگ. ایک عامل لنفسی، دوسرا مفتی لغیری، خود عمل کرنے والا اور دوسرے کو فتویٰ دینے والا. ٹھیک ہے؟ تو پہلے جو لوگ ہیں جو اس کے مخاطب ہیں ان کی تحقیق ضروری ہے کہ مخاطب کون ہے اور کس درجہ پر پہنچیں گے تو مخاطب بنیں گے. ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے اس کی تحقیق ضروری ہے، عامل کی بھی اور من یفتی کی بھی. ٹھیک ہو گیا؟ عامل جو ہے وہ واضح ہے، اس لیے کہ سارے جو انسان ہیں وہ مکلف ہیں. ہاں اگر بالغ نہیں ہے، عاقل نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے؟ مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے جی، تو اب کہ وہ عامل ہے، مکلف ہے، مخاطب ہے. اس کی تحقیق کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ ہے من یفتی کی، کیونکہ عامل تو ہر مسلمان ہے سوائے چند ایک مستثنیات کے. باقی ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان عامل ہے. سوال یہ ہے کہ مفتی کون ہے، من یفتی کون ہے. ٹھیک ہے؟ اس کی تحقیق یہاں ضروری ہے. اب یہاں پر تحقیق ضروری ہے، اس سے آپ اس چیز کا بھی اندازہ لگا لیں کہ یہ وہ ضوابط نہیں ہیں جو ہر شخص کے لیے ہے. ہر آدمی ان کو سامنے رکھ کر وہ کیا کر سکتا ہے، وہ فتویٰ نویسی کر سکتا ہے؟ نہیں. پہلے اس منصب کا اہل بنے، اس منصب کا اہل بننے کے بعد ان ضوابط کے مطابق کام کرے. بات سمجھے نہیں؟ یہ بات سمجھنا ضروری ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے. یعنی اس منصب تک رسائی پہلے ضروری ہے. اب یہ بات نہیں ہے چار ضابطے بیان کر دیے تو لہٰذا کتاب ادھر سے اٹھائی، ادھر سے اٹھائی، ادھر سے دیکھی، ادھر سے دیکھی، اٹھا کے دیکھ داکھ کے جناب والا اس نے فتویٰ لگا دیا. اس سے پوچھا گیا، اس سے کہا جی میں نے عقود و رسم المفتی کے مطابق اس کے ضوابط کو عمل دیتے ہوئے میں نے فتویٰ دیا ہے. تو یہ ضوابط دارے کے لیے ہے ہی نہیں، دو بندوں کے لیے، ایک عامل کے لیے، ایک مفتی کے لیے. تو عامل ہے، اگر عامل ہے تو دوسرے کو فتویٰ کیوں دیا؟ اگر تو مفتی ہے تو اپنی صلاحیت ثابت کر. سمجھے بات کو؟ تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اب عامل کون ہے؟ وہ تو سوائے چند استثناءات کی باقی تمام والے اسلام کے ہیں، وہ عامل میں داخل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا ہے من یفتی، مفتی کون ہے؟ اس بارے میں اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. آپ توجہ رکھیے گا. جو مفتی ہے اس کے لیے چند شرطیں ہیں. مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، عادل ہو، عالم ہو، تجربہ کار ہو اور اہل علم کا معتمد علیہ ہو. 7 شرطیں. ٹھیک ہے جی؟ مسلمان، بالغ، عاقل،
عادل عالم تجربہ کار اور اہل علم کا معتمد ہے۔ مسلمان بالغ عاقل عادل عالم تجربہ کار اور اہل علم کا معتمد ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 7 شرطیں ہوں گی۔ اب یہ نہیں کہ اس کا فتویٰ ٹھیک ہوگا، یہ 7 شرطیں ہوں گی تو اب وہ ان ضوابط کو عمل میں لا کر وہ فتویٰ دے تو دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پہلے یہ 7 شرطیں ضروری ہیں ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کچھ تو بالکل واضح، ان میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، میں اختصار کرتا ہوں۔ اسلام واضح ہے۔ اب کافر اٹھ کر جو ہے نا وہ فتویٰ نہیں دے سکتا علیہ السلام۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ کا فتویٰ اس کو اجازت نہیں ہے۔ عاقل، کیونکہ نابالغ فتویٰ اس لیے نہیں دے سکتا کہ عقل کا کمال نہیں ہے نا۔ نابالغ تمیزدار ہو سکتا ہے لیکن عقل کا جو کمال ہے وہ بلوغ سے ہے، اس لیے بلوغ ضروری ہے۔ اور یہاں پر آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بھئی اس کا آزاد ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اس کی ذکورت بھی ضروری نہیں ہے، لہٰذا عورت مفتیہ ہو سکتی ہے، عورت مفتیہ ہو سکتی ہے اور غلام بھی مفتی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو ہیں صاحب بدائع الصنائع، ان کی جو اہلیہ تھی وہ مفتیہ تھی، ان کے جو سسر تھے صاحب تحفہ وہ بھی مفتی تھے، تو یہ گھر میں 3 مفتی تھے، سسر بھی اور داماد بھی اور ان کی اہلیہ محترمہ بھی۔ ٹھیک ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ سے جب فتویٰ صادر ہوتا تھا تو اس پہ 3 مہریں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ان صاحب تحفہ کی بھی اور صاحب بدائع کی بھی اور ان کی اہلیہ محترمہ کی بھی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بات نہیں ہے کہ عورت مفتیہ نہیں ہو سکتی، عورت مفتیہ ہو سکتی ہے، لیکن آج کے دور کے جو مرد ہیں مفتی، ان میں بھی مفتی ایسے ہی ہیں جیسے آٹے میں نمک، جیسے بھی کم جو مرد ہیں۔ تو پھر عورتوں کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ ہم کسی کے بارے میں سوء ظن کے مرتکب نہیں ہیں، ہو سکتی ہیں عورتیں بھی بڑی باصلاحیت ہوتی ہیں بعض، لیکن یہ ہے کہ یہ منصب ہر ایرے گیرے کے لائق نہیں ہے۔ تو بہرحال اسلام ضروری ہے، اس کے بعد بلوغ ضروری ہے، اور بلوغ کی لازمی ہونے کی وجہ آپ کو بتا دی کہ اصل ضروری عقل ہے، عقل کا کمال ضروری ہے، کیونکہ بغیر بلوغ کے وہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے بلوغ ضروری ہے۔ اس کے بعد بالغ تو ہے لیکن پاگل ہے، فتویٰ نہیں دے سکتا، اس لیے ضروری کیا ہے کہ عاقل ہو۔ اچھا عاقل ہے، عادل نہیں ہے جی، اس میں عدالت نہیں ہے، تو عدالت بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ اخبار ہے عن حکم شرعی، اخبار ہے عن حکم اللہ تعالی، اخبار ہے عن حکم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے؟ تو جیسے آپ راوی کے اندر یہ شرط لگاتے ہیں کہ راوی کے اندر کیا ضروری ہے؟ عدالت ضروری ہے، تو یہ شخص بھی ضروری ہے، اس کے اندر بھی عدالت ضروری ہے۔ یہ 4 شرطیں ہوگی۔ 5ویں شرط ہے علم۔ ٹھیک ہے؟ 5ویں شرط کیا ہے؟ علم۔ یہ بات قابل غور ہے، اس لیے کہ اگر علم آپ منطقی لیں تو وہ ہر عام و خاص کو حاصل ہے، کیونکہ مناطقہ تو تصور کی پہلی قسم کو بھی علم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو علم کے لیے علم کتنا ضروری ہے یہ بات قابل غور ہے۔ آپ سمجھیں متقدمین نے یہ فرمایا کہ مفتی کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے، مفتی کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے، جو مجتہد نہیں ہے وہ مفتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ متقدمین کی رائے تھی اور متقدمین نے اس پہ دلائل پیش کیے وغیرہ، لیکن وقت کے مرور کے ساتھ جب مجتہدین نادر ہو گئے یا مفقود ہو گئے، اب اگر اجتہاد کی شرط لگائی جاتی ہے تو لوگوں کو حرج میں ڈالنا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، حرج تو عذر الشرع کے وہ مرفوع ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس دور میں اگر یہ کہا جائے کہ فتویٰ وہ دے سکتا ہے جو مجتہد ہے، تو پھر کیا ہے؟
وہ احکام شرعیہ کا تعطل لازم آئے گا، لوگ پریشانی کے شکار ہو جائیں گے، جو 4 مسئلے لوگوں کو بتائے جاتے ہیں وہ کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یا تو مجتہد ہے ہی نہیں یا ہے تو نادر. تو ایسی صورت میں اس لیے پھر متاخرین نے یہ فرمایا کہ جو مفتی ہے اس کے لیے اجتہاد کی شرط تو نہیں ہے، لیکن یہ حقیقی مفتی بھی نہیں ہے، یہ ناقل ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ ناقل ہے. اس کو جو مفتی کہا جا رہا ہے یہ عرف بدلنے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، حقیقت میں یہ مفتی نہیں ہے، حقیقت میں یہ ناقل ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں، اب ہے تو ناقل، اب اجتہاد ہم نے کہا تھا علم ضروری ہے، اب درجہ اجتہاد تو ضروری نہیں ہے، لیکن چند باریکیوں کی طرف آپ توجہ کریں جو مفتی کو درپیش ہوتی ہیں وہ سامنے رکھیں. سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کتب فقہ ہیں ان کا ایک مخصوص اسلوب ہے. مسئلہ مطلق بیان کر دیں گے، حالانکہ ہوتا مطلق نہیں ہوتا، مقید ہے. اب وہ جو مسئلہ مطلقہ کا بیان ہے مقید ہے تو پھر مطلق کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ اس کی کوئی دوسری جگہ بیان ہوئی ہے. یا اعتماد علی افہام الناس، کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ پڑھنے والے اس کو ہر عام و خاص نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو قارئین ہیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے مسئلہ کو مطلق بیان کر دیا، مراد مقیدہ ہے. یہ جو اسلوب ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اصطلاحات ہیں فقہا کی، جائز کہتے ہیں، بھئی یہ جائز ہے، حالانکہ اس میں شدید گناہ ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ جواز کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں گناہ کوئی نہیں ہے، جائز کو منعقد کر لیا، یہ بے جائز ہے یعنی منعقد ہے، حالانکہ وہ اپنی جگہ پر اس میں کراہت تحریمیہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ اسلوب کتب فقہ یہ مفتی کو درپیش ہوتے ہیں معاملات. اجتہاد کی ہم نے نفی کر دی، بھائی اجتہاد ضروری نہیں ہے، لیکن چند چیزیں یہ مفتی کے سامنے آتی ہیں، اس لیے اس کو کس قدر علم ہونا ضروری ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ اندازہ کریں کہ اتنا علم اس کے پاس ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلوب کتب فقہ، اس کا جس کو درک نہیں ہے وہ اس منصب پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ اسلوب کتب فقہ کے بعد مرحلہ آتا ہے تنقیح قول قائل. بھائی جو بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے یہ اس نے کہی بھی ہے یا نہیں کہی؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ دیکھ لیں، اس میں آگے جو ہے نا وہ انہوں نے کہا ہے، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ چند ایک مثالیں ذکر کی ہیں. یہ قد يتفق نقل قول فی نحو 20 کتابا من کتب المتاخرین، صفحہ نمبر 14، ويكون القول خطأ اخطأ به اول وادع له فيأتي من بعده وينقله عنه وهكذا ينقل بعضهم عن بعض. ٹھیک ہے؟ اب یہ من ذلك مسألۃ الاستئجار على تلاوۃ القرآن المجردہ، یہ ہے. اس کے بعد اور بھی 2-3 مسائل انہوں نے ذکر کیے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلوب تو جانتا ہے وہ، لیکن جو بات اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے آیا جس کی جانب منسوب ہے اس نے یہی کہی ہے، لکھنے والے سے غلطی تو نہیں ہو گئی؟ اب بات سمجھ رہے؟ یہ معمولی بات ہے کیا؟ مطلب یہ کہ ابھی جناب والا وہ کریمہ پندنامہ پڑھ لیا تو مفتی صاحب بن بیٹھے. 20 کتابوں میں، انہوں نے تو 20 کہا نا، بلا مبالغہ 20 کتابوں میں ایک عبارت موجود ہوتی ہے لیکن وہ غلطی ہوتی ہے. منصب افتاء کو معمولی بات ہے. اس لیے اسلوب کے بعد اس میں یہ اہلیت بھی ضروری ہے کہ وہ تنقیح کر سکے، تنقیح قول کر سکے کہ آیا جو بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہنے والے نے یہی کہی ہے
یا اس نے کچھ اور کہا تھا، یہ کسی سے نقل کرنے میں خطا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسری چیز اس کو جو درپیش ہوتی ہے۔ تیسری چیز، چونکہ یہ باتیں کیوں بیان کر رہا ہوں بھائی، جو متقدمین ہیں انہوں نے تو مطلقاً فرما دیے بھائی عالم کے لیے، مفتی کے لیے کہ وہ اجتہاد ضروری ہے۔ ضرورت کے پیش نظر اور اجتہاد کے مجتہدین کے فقدان یا ندرت کے پیش نظر متاخرین نے فرمایا یہ شرط لگانا، اس میں لوگ پریشان ہو جائیں گے، لوگوں کے لیے مسائل ہے۔ عذرۂ حاجت جو ہے، اجتہاد کی جو شرط ہے مفتی سے، وہ تو نہیں لگائی جا رہی، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس کے پاس معتد بھی علم ہو، جس کے ذریعے وہ اس منصب کے لائق ہو۔ تو معتد بھی علم اس کے پاس کب آئے گا؟ یہ ان امور کی نشاندہی ہو رہی ہے بھئی یہ امور ان امور کا اہل ہو، جب جا کر کیا ہوگا، وہ اس منصب پر بیٹھ سکتے۔ بات مفتی کی ہو رہی ہے، فتویٰ دینا وہ بات کے مراحل ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو سب سے پہلے اسلوب کتب فقہ یہ جانتا ہو، اس کے بعد تنقیح قول، جو قول اس کے سامنے ہے تو اس کی تنقیح کی اس کے اندر اہلیت ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اب تنقیح قول تو ہو گیا بھائی، یہ کہا تو امام ابو حنیفہ نے ہے، اب یہ مرحلہ ہوتا ہے راجی اور مرجو میں فرق۔ کہا ہے یہ بات ثابت ہو گئی، لیکن راجی ہے یا مرجو ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ تیسری اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ چوتھی اس کو یہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہے تو راجی لیکن یہ فقہ کلی ہے، جو میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا، فتویٰ فقہیہ اور فتویٰ جزیہ، یہ فقہ کلی ہے، اس کو صورت جزیہ پر اتار سکے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ چوتھی جو چیز جس چیز کی اس کو ضرورت پڑتی ہے وہ یہ پڑتی ہے کہ فقہ کلی کو صورت جزیہ پر تنزیل، فقہ کلی کی صورت جزیہ پر جو تنزیل ہے یہ اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ یہ انتہائی اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ باقی جو مراحل ہیں وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ غیر اہم ہیں، لیکن بسا اوقات مطلب اسلوب کتاب بھی اس کو سمجھ میں آ گیا، اور کوئی کتاب اس کے سامنے آ گئی، اس میں اقوال راجحہ وغیرہ وغیرہ، اقوال منقحہ راجحہ وہ موجود ہیں، لیکن کیا مسئلہ ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس فقہ کلی کو صورت جزیہ پر اتارنا۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا بھئی تم 2 گواہ بناؤ ذوی عدل منکم، یہ تو فرما دیا، لیکن وہ ذوی عدل ہیں کون؟ یہ ان لوگوں پر اس کی جو تطبیق ہے اور انطباق ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مرحلہ ہے یہ ذمہ داری، چونکہ آج کل جو مفتیوں کا وظیفہ ہے وہ یہ اہم، اس کے وظیفے میں یہ اہم چیز ترین مسئلہ ہے کہ وہ صورت کلیہ کو، اس فقہ کلی کو صورت جزیہ پر اتارتا ہے، اور اسی میں غلطی کر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سارے نہیں کرتے غلطی، تو مقصد کیا ہے، یہ اس کے وظائف میں سے اہم ترین وظیفہ ہے۔ تو یہ چیز بھی اس کو، اس چیز کی بھی اس کے اندر اہلیت ہونی چاہیے کہ فقہ کلی کو صورت جزیہ پر اتار سکے، ٹھیک ہے؟ پانچویں بات جو مفتی کو درپیش ہوتی ہے وہ یہ کہ قائل کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، زمانے کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، عرف کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ سمجھے بات کو؟ اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ آگے چلتے ہیں، عرف کی بات تو آگے انشاءاللہ مزید تفصیل سے آئے گی، وہاں پر اس کی اور تفصیل میں جائیں گے۔ آپ اختصار سے یہ سمجھ لیں، ابھی میں نے کہا تھا کہ بھئی خود علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ نے فرمایا اپنے آپ کو مذنب، تو یہ کسر نفسی ہے۔ آپ کہیں، میں اٹھ کے کہوں تو یہ بے ادبی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قائل کے بدلنے سے حکم بدلا نہیں بدلا، ٹھیک ہے؟ تو قائل کے بدلنے سے حکم کا بدلنا یہ بدیہیات سے ہے، قائل کے بدلنے سے حکم کا بدل جانا یہ بدیہیات سے ہے۔ مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ جو اس وقت دوسرے کسی کو مفتی سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بھئی پدر من سلطان بود جی، تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی جو فتاویٰ ہیں وہ اقوال پہ ہوتے ہیں، اب یہ اقوال جس نے بولے ہیں اس پہ چسپاں کر لیں۔ بس کتنا بڑا جاہلانہ بات ہے
یہ ضمنی ہے نا، اتنی بات کرنے کا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے نا جی، اتنا ٹائم دے کے آپ کو جو لیکچر دے رہے ہیں تو تھوڑی سی بات اپنے یاد ہے، تھوڑی سی گل ساڈی بنتی ہے ضرور. تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں ساری زندگی آپ نے وہابیوں پر اعتراض کیا کہ وہ حضور سید رسول جاہن کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں. ساری زندگی آپ نے اعتراض کیا اور ٹھیک کیا، غلط نہیں کیا. اس میں غلط وہابی تھے، ہیں بھی وہ غلط. وہ کہتے ہیں جی رب نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، رب نے فرمایا تو ہم کہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہنی گستاخی ہے، بے ادبی ہے. ایسا نہیں کہا. مطلب صدی سے زائد عرصہ ہو گیا ہے اس مسئلے پہ جھگڑا کرتے ہوئے. وہ کہتے ہیں رب نے کہا، آپ کہتے ہیں بھئی انما انا بشر مثلکم، رب فرمائے، رب کے فرمانے سے مصطفیٰ فرمائے تو اور بات ہے. تم کو تو تمہیں اجازت نہیں ہے. رب کی طرف سے ہو، قائل رب ہو تو حکم اور ہے، قائل عام بندے ہوں تو حکم اور ہے. ساری زندگی ہمارے بڑوں نے بھی یہی میسج دیا کہ قائل بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے. لیکن کیا ہے، یہ جب ان کا دل کیا بھئی ہم اپنی مرضی کا فتویٰ دیں تو اصول چھوڑ کر انہوں نے کہا بھئی جو فتوے وہ اقوال پر ہوتے ہیں، اب جو بولے چشمہ آپ خود کر لیں. جی میں یہاں پر ایک مثال دے کر بات آگے چلتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں جو میں نے مثال اسی لیے دینے جا رہا ہوں کہ جو ہے وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہاں پر قائل خالق ہے تو حکم الگ ہے اور قائل مخلوق ہو تو مخلوق میں ہی مختلف لوگ ہوں تو قائل بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے. تفصیل آگے انشاءاللہ جس مقام توف کی بات آ رہی وہاں کریں گے. میں حضرت سیدنا حضور اعلیٰ پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک فتویٰ کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو بات آگے چلاتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ بشر کا جو اطلاق ہے فتاوی میریہ میں ہے، ٹھیک ہے نا، بشر کا جو اطلاق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ درست ہے یا درست نہیں ہے. تو حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ آپ نے فرمایا کہ میری دانش کے مطابق جو بشر ہے مفہوماً مصداقاً متضمن بکمال ہے. بشر کے مفہوماً مصداقاً متضمن بکمال ہے، لیکن اس کمال تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، لہٰذا خواص بلکہ اخص الخواص کے لیے یہ اطلاق جائز اور عوام کے لیے ناجائز. اب آپ دیکھ لیں یہاں جائز اور ناجائز کا مقابلہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کہا تو یہ درجہ اباحت تک ہے، دوسرے نے کہا تو وہ تو درجہ استحباب میں چلا گیا ہے. یہاں جواز عدم جواز کا مقابلہ دیا حضور اعلیٰ نے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کو آگے چل کے حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے مزید جو ہے اس پہ گفتگو بھی کی. پھر مفہوماً کیسے متضمن کمال ہے اور مصداقاً کیسے ہے، میں چونکہ اس پہ درس نہیں دے رہا نا، یہ مثال عرض کی آپ فتاوی میری اشیو میں دیکھ لیں، بالکل ابتدائی 3-4 فتاوی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے فتاوی میریہ میں. تو اب کیا ہے، مفہوماً مصداقاً متضمن بکمال ہے، لیکن اس کمال تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہو سکتی. لہٰذا مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ کہ خواص بلکہ اخص الخواص کے لیے جائز ہے، عوام کے لیے جائز نہیں ہے. الا آن کے کیا کرے، یہ الفاظ میرے ہیں، الا آن کے کوئی صفت دالہ بر تعظیم ملائیں. اب یہ اطلاق جائز ہے بشر کا، ٹھیک ہو گیا. صفت دالہ پر تعظیم کے بغیر ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر بشر کا اطلاق کریں. عوام کے لیے جائز نہیں ہے، اخص الخواص کے لیے جائز ہے. بات سمجھے؟ تو لہٰذا جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ کہ جو مفتی ہے اس کو ایک یہ مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے کہ بھئی بات کی کس نے ہے.
ٹھیک ہے نا جی. اس پہ انشاءاللہ آگے چل کے عرف کی جہاں بات آ رہی ہے وہاں مزید گفتگو کریں گے. بات کی کس نے ہے؟ کی کس نے ہے؟ ابن حجر نے ذکر کیا بھائی ایک بات ہے، ایک بندہ کر رہا ہے تو کفر ہے، دوسرا کر رہا ہے تو نہیں کفر. اور یہ تو ابن حجر کی طرف کیوں لے کے جاتے ہیں؟ آپ خود پڑھاتے ہیں بلاغت، آپ سارے بلاغت کی اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی وہ کہتے ہیں ہم بطر ربیع البقلا، ایک کہتے ہیں تو کفر ہے اور دوسرا کہتے ہیں تو کفر نہیں ہے، اسلام ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ انتہائی جاہلانہ فتویٰ صادر ہوا کہ بھئی یہ اقوال پر ہوتا ہے، جس نے بولا لہٰذا اس پہ خود لگ جائے گا. یہ جاہلانہ بات ہے. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ قائل بدلنا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہے زمانہ بدلنا. زمانہ بدلنا. ہر ایک زمانے میں ایک مسئلہ تھا، ایک حکم تھا، ضروری نہیں کہ دوسرے زمانے میں وہ ہو. ٹھیک ہے. عرف کی بات میں ہم انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو کریں گے. تیسرا عرف بدلنا. چلو زمانے کی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے ابھی جو نا یہ ایک مخصوص ٹیم ہے، بھئی فلاں نے لفظ خطاب بول دیا تھا، جی یہ سراسر جہالت ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، فقط جہالت ہے. اس لیے کہ ہر دور میں لفظ کا اپنا ایک ثقل ہوتا ہے اور خفت ہوتی ہے، دور سے بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے. کسی دور میں ایک لفظ تھا ثقیل تھا، پھر خفیف ہو گیا، پھر ثقیل ہو گیا. ایسے ہو سکتا ہے. تو لہٰذا جو حکم لگ رہا ہے آپ اس دور کے لحاظ سے، اس زمانے کے لحاظ سے، اس لحاظ سے آپ بات کریں. وہ احکام جو مبنی بر ازمن مختلفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح عرف بدلنا. میں عرف کی مثال نہیں دوں گا، آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے. آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے؟ اب ایک لفظ ہے وہ سندھی عرف میں گالی نہیں ہے، اور اردو عرف میں ہمارے ہاں پنجابیوں کے ہاں وہ اتنی شدید گالی ہے کہ ہم تلفظ ہی نہیں کر سکتے. اگر تلفظ کر سکتے تو میں اس ریکارڈنگ میں تلفظ کر دیتا. ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں اس قدر کبھی ہے کہ ہم اس کا تلفظ نہیں کر سکتے، اور سندھی عرف میں بالکل لائٹ ہے، بالکل نارمل ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو مفتی ہے اس کو ایک یعنی اس میں ایک چیز نہیں آگے، اس میں قائلین آگے، ازمن مختلف آگے، مختلف عرف آگے. ان ساری چیزوں یعنی الگ الگ کریں تو تین یہ چیزوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، اور تینوں کو ایک جگہ ملائیں تو ایک چیز یہ بن گئی ہے. اس کے ساتھ ہے مسائل جدیدہ. ایسے مسائل اس کے سامنے آتے ہیں کہ جو متقدمین کے دور میں نہیں تھے، آپ کے دور میں وہ ظاہر ہوئے. تو اب ان عمومات کو یہاں پر اعمال عمل دینا یا ان کو سامنے رکھ کر ان سے استنباط، یہ چند چیزیں ہیں جو مفتی کو درپیش ہوتی ہیں. اب آپ اس سے سمجھ لیں کہ ان ساری چیزوں تک رسائی، ان ساری چیزوں کا علم، اتنی صلاحیت اس کے اندر ضروری ہے. ٹھیک ہے. ان چیزوں کو میں دوبارہ بیان کرتا ہوں. بات یہ ہو رہی تھی پہلے تھا کہ اسلام اس کا ضروری ہے، بلوغ ضروری ہے، عقل ضروری ہے، عدالت ضروری ہے، علم ضروری ہے. اب علم کا معیار کیا ہے؟ متقدمین نے تو مختصر فرما دیا بھائی مجتہد ہونا چاہیے. اب وہ ہم کہہ دیتے تو ہمارے لیے ایک مسئلہ آسان تھا، بھائی اجتہاد ضروری ہے، مجتہد ہونا ضروری ہے، اور اس کی تفصیلات میں جانا ہمارے لیے دشوار نہ ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اجتہاد کی شرط لگائیں تو پھر مجتہدین مفقود یا نادر ہو چکے، تو ایسی حالت میں لوگوں کو مسائل کون بتائے گا؟ اس لیے یہ شرط جو ہے وہ اس کو ہٹا لیا گیا. لیکن یوں نہیں ہٹا لیا کہ پہلے مجتہدین جو ہیں وہ جو مجتہد نہیں تھا وہ فتویٰ نہیں دے سکتا تھا، اب جو مجتہد فتویٰ دے سکتے، یہ بات نہیں ہے. بات یہ کہ اس وقت جو فتویٰ دینے والا ہے وہ اصطلاحی مفتی نہیں ہے، وہ اصطلاحی ناقل ہے. ٹھیک ہے. لیکن علم پھر بھی ضروری ہے. اب اس علم کا معیار کیا ہے؟ اس علم کے لیے حد کیا ہے؟ کتنا علم ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مفتی ہے اس کو چند چیزیں درپیش ہوتی ہیں. ان چیزوں کے بارے میں اس کو دسترس ہو،
تجربہ بعد کا مرحلہ ہے، ابھی ہم تجربے پر نہیں ہے، ہم علم کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کو چند چیزیں ضرور درپیش ہوتی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اسلوب کتاب یہ سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے. دوسرا یہ تنقیح نقل یہ سمجھنا ضروری ہے. تنقیح نقل کے بعد راجی اور مرجو کی جو ہے وہ پہچان معرفتی ضروری ہے. راجی مرجو کی پہچان کے بعد اس فقہ کلی کو صورت جزیہ پر اس کی تنزیل یہ ضروری ہے. یہ اس کے بغیر وہ فتویٰ نہیں دے سکتا. پھر اشخاص، ازمنہ، عرف ان کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. ایک شخص نے ایک بات کی اس کو حکم الگ ہے، دوسرے نے وہی بات کی اس کو حکم الگ ہے. ایک دور میں ایک بات کی گئی اس کو حکم الگ ہے، دوسرے دور میں وہ بات کی گئی اس کو حکم الگ ہے. ایک عرف میں ایک بات کی گئی اس کو حکم الگ ہے، دوسرے عرف میں وہ بات کی گئی اس کو حکم الگ ہے. مزید تفسیر اس کے انشاءاللہ خود مطلب میں فرما رہے ہیں، علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ وہاں پر گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیز بھی اس کو اب کیا ہے، زمانہ بدل چکا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب آپ ہدایت شریف کو دیکھ لیں، ہدایت شریف بیت، منزل وغیرہ اس قسم کی بھئی دار ہے، بیت ہے، منزل ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو دار کا اطلاق کرے تو یہ حکم ہے، بیت کا کرے تو یہ حکم ہے، منزل کا یہ کرے تو یہ حکم ہے. آگے چل کے فرمائے یہ ان کے حساب سے تھا، ہمارے دور میں یہ سارے کے سارے ایک ہی ہوتے ہیں. سب ہدایت علیہ رحمہ فرما رہے، ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح بعض جو کیا کہا جا رہا ہے بھائی اگر کیا کیا سین نہیں دیکھا تو خیار ثابت ہوگا، سین دیکھا تو خیار ثابت ہوگا وغیرہ وغیرہ. یہ اس وقت ہے جن علاقوں میں ایک جیسے مکان بنے ہوئے ہوں. اگر مکان ایک جیسے نہیں بنے ہوئے تو پھر خیار کے احکام مختلف ہیں. مقصد کیا کہنے کا، زمانے بدلنے سے، وقت بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں، عرف بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. یہ چیزیں بھی درپیش ہوتی ہیں. اسی طرح وہ مسائل کہ جو کتب متقدمین میں موجود نہیں ہیں، یہ مسئلہ مفتی صاحب کے سامنے آ گیا بھائی یہ آج کے دور میں فلاں جگہ یہ بے ہو گئی ہے. یہ جو دور ہے اب جو نا پوری دنیا کے مسائل آپ کے سامنے آ گئے ہیں. انٹرنیٹ پر آپ کو یہ کرنا پڑے گا، نیٹ پر آپ کے ساتھ آپ فلاں بے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. یہ بیوع میں آتی ہیں، کون سی بے میں آتی ہے، یہ جو حکم ہے کس زمرے میں آئے گی، یہ سود میں آتا ہے، جوئے میں آتا ہے، جائز ہے ناجائز ہے وغیرہ. یہ سارے مسائل کے ہیں وہ مفتی کے سامنے آتے ہیں. جو متقدمین نے جن کے سامنے یہ مسائل درپیش نہیں ہوئے، بنے نہیں، انہوں نے ان کے احکام بیان نہیں کیے. تو یہ مسائل آ سکتے ہیں، بلکہ اس دور میں تو وہ بے شمار ایسے مسائل ہیں جو مسائل جدیدہ ہیں. مسائل قدیمہ سب کو پتہ ہے، مسائل جدیدہ میں دشواری ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جو کہ اس کے سامنے آتی ہیں، اس میں علم اجتہاد بھلے ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا علم ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں کی وہ پہچان رکھتا ہو، ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے، اس کو مختصر کریں تو فقہ پڑھا ہوا نہ ہو، فقہ میں ماہر ہو. فقہ پڑھا ہوا نہ ہو، فقہ میں ماہر ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد چھٹی شرط ہم نے کیا ذکر کی تھی کہ تجربہ کار ہو. کیا ہو؟ تجربہ کار ہو. تو مفتی کے لیے فقط یہ نہیں ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد وہ منصب افتاء پہ بیٹھ سکتا ہے، نہیں. اس کے بعد بھی منصب افتاء پہ بیٹھنے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو تجربہ حاصل ہو. جب تک اس کو تجربہ حاصل نہیں ہوتا وہ اس مسئلے پہ بیٹھ نہیں سکتا. تجربہ کیسے کرے گا جب مباشرت بالافتاء نہیں پائی جائے گی؟ پھر تجربہ کیسے آئے گا جی؟ تو وہ تجربہ اس کو حاصل ہوگا کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں ایک طویل عرصہ فتویٰ دینے سے. یعنی 5 شرطیں ہو گئی، علم آ گیا اس درجے کا. اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد وہ ہے وہ کسی ماہر مفتی، ماہر استاذ کی نگرانی میں کیا کرے، وہ ایک طویل عرصہ تک فتویٰ دے. اب طویل عرصہ فتویٰ دے گا تو اب یہ ہے اس کا ایکسپیرینس، یہ ہے اس کا تجربہ جو مفتی کے لیے ضروری ہے. تجربہ کے بغیر مسند افتاء پر نہیں بیٹھ سکتا، تجربہ کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا. وہ کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں فتویٰ دیتا رہے، اس کو چیک کرواتا رہے، وہ ٹھیک کرتا رہتا ہے اور جو غلطی ہے اس کی اصلاح کرتا رہتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا ہو کہ بھئی اس نے دیکھ کر لوگوں کا رش ہے تو ویسے ہی سائن کر دیے یہ بھی ہو جاتا ہے جی، رش کی وجہ سے اس نے ویسے ہی سائن کر دیے، بھئی ٹھیک ہی لکھا ہوگا. تو پھر جو ہے نا وہ نہ اس کی نگرانی میں جو فتوے دے رہا ہے
نہ تو وہ اس منصب کو پہنچ سکتا ہے، اور جو رش کی وجہ سے خالی سگنیچر کر رہا ہے نہ وہ اپنے منصب کے ساتھ دیانتداری کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو تجربہ ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی لیے آگے چل کے انہوں نے ذکر کیا ہے ابن حجر کے حوالے سے، ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ نے اپنے فتاویٰ کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ جو لوگ جو ہے نا وہ اپنی کتابیں پڑھ کے مفتی بن جاتے ہیں. جی ابھی تو ٹی وی پر بیٹھ کر جو ہے نا وہ فتوے دیتے ہیں. واللہ تعالی واللہ عز وجل اعلم ورسولہ. جی ہاں، تو اب کیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو مقصد کیا کہنے کا کہ اگر وہ خود پڑھ کے کتابیں، اس پہ تو اہلیت آتی ہی نہیں ہے نا جی. آپ دیکھ لیں کہ علم کے لیے جو چیزیں، یہ بنیادی چیزیں ضروری ہیں. بعض اوقات ایسے مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر اغلاق نحویہ ہوتے ہیں، اغلاقات نحویہ ہوتے ہیں، کئی مسائل ہوتے ہیں، ایسی باریکیاں ہوتی ہیں کہ وہ یہ جو بنیادی جو 5-6 چیزیں میں نے بتائی ہیں نا، اس سے بڑھ کر انتہائی دشوار مسائل ہوتے ہیں کہ وہ ہر شخص سے حل نہیں ہوتے. اب یہ تھوڑی ہے کہ بھئی آپ نے کیا کہا جی عالم بنانے والی کتاب آپ نے پڑھ لی تو اس کے بعد آپ فتویٰ دینا شروع کر دیں ٹی وی پر بیٹھ کر. جی تو اس کے بعد کیا ہے، یہ تجربہ ضروری ہے. تجربہ کے بعد اب کیا ہے، وہ خود فیصلہ نہ کرے کہ میں اس منصب کا اہل ہوں، بلکہ ارباب فن اس پہ اعتماد کرتے ہیں، اس کو اس منصب کے لائق سمجھتے ہیں. ارباب فن سے مراد یہ کہ جو اس میدان سے منسلک ہے، اس میدان کے جو شاہسوار ہیں، مفتیان کرام، ماہر مفتیان کرام اور ماہرین اساتذہ، وہ اسے اس منصب کا اہل سمجھتے ہیں، وہ اسے اس منصب پر بٹھاتے ہیں، تو اب بیٹھ سکتا ہے، ورنہ وہ نہیں بیٹھ سکتا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بیٹھا جب 70 لوگوں نے میرے بارے میں، 70 مشائخ نے کہا کہ تو اس کے لائق ہے. ٹھیک ہے، 70 بزرگوں نے مجھے فرمایا کہ تو اس کے لائق ہے، تو پھر میں یہاں پر بیٹھا، ورنہ میں یہاں پر نہیں بیٹھا. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ 6-7 شرطیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اسلام ہے، بلوغ ہے، عقل ہے، عدالت ہے، علم ہے، تجربہ ہے، اور جو اہل علم ہے ان کا معتمد علیہ ہونا ہے. یہ من یفتی میں آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. نام رکھا میں نے اس کا عقود و رسم المفتی. محتاج ہوتا ہے اس کا عامل یا وہ شخص جو فتویٰ دیتا ہے، یعنی یہ دونوں اس کے محتاج ہیں، یہ دونوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں تھوڑا فرق ہے، وہ آگے چل کے بیان ہو رہا ہے کہ جو افتاء ہے اس کے لیے سختیاں زیادہ ہیں. عمل نفسی میں قدرے چھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن کتنی اس کا بیان آگے چل کے ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ شروع ہو رہا ہوں میں مقصود میں طلب کرتے ہوئے سخا کے سمندر کے فیض سے تحفہ طلب کرتے ہوئے، استمنا تحفہ طلب کرنا، ہدیہ طلب کرنا، بخشش طلب کرنا. ٹھیک ہے نا. اور یہ میں شروع ہو رہا ہوں مقصود میں طلب کرتے ہوئے عنایت سخا کے سمندر کے فیض سے. ٹھیک ہے. تو مستمنحن من فیض بحر الجودی، مستمنحن من فیض بحر الجودی، تو مراد کیا ہے؟ ذات باری عز اسمہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے یہ جو مستمنحن من فیض بحر الجود کہا، تو یہ جو اطلاق کیا تو اس اطلاق میں کفر بن گیا. تو اس معاملے میں دیکھ لینا چاہیے کہ اہل اسلام اور اہل علم کی گفتگو ہے تو وہ کس محمل پر محمول ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. آج کافی ہے. ٹھیک ہے.